السلام علیکم۔ اچھا بھائی، اب آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دوں کہ میں الحمدللہ گھر پہنچ چکا ہوں۔ دمام میں پہنچ گیا تھا ٹائم پہ، اور بہت آسانی سے سہولت کے ساتھ اللہ پاک کے حکم سے بخیر و عافیت پہنچ گیا تھا۔ کوئی ایسی پرابلم کا سامنا نہیں ہوا۔ تو جو باقی تفصیل تو میں پہلے اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح دوحہ قطر تک آنا ہے آپ نے، اور قطر کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ آگے اب دوحہ سے فردر سعودی عرب کس طرح جانا ہے۔ بڑی سمپل ریکوائرمنٹ ہے۔ موسٹلی تمام جو بھی ڈاکومنٹس چیک ہوں گے، جو بھی ویریفیکیشن ہوگی، وہ سب آپ کی دوحہ ایئرپورٹ پہ ہوگی، حامد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ہوگی، اور آپ کی کوئی بھی سعودی عرب میں کوئی بھی ایسی چیزیں کراس چیک نہیں ہوئی۔ ہمارے ساتھ بھی ایسی نہیں ہوئی۔ میں بھی جب وہاں سے آیا ادھر تو کہیں بھی کوئی نہ کوئی ایون ٹیمپریچر تک چیک نہیں ہوا، نہ تو وہ کسی نے پوچھا، نہ کوئی ہیلتھ کا کوئی بندہ تھا۔ سیدھا ہم امیگریشن کاؤنٹر پہ آئے۔ امیگریشن کاؤنٹر والے نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، تو میں نے بتایا دوحہ سے آ رہا ہوں۔ دوحہ میں کتنے دن رہے؟ میں نے کہا 14 دن رہے۔ اس نے کہا انٹری اسٹیمپ دکھاؤ دوحہ میں کہاں تھی، تو میں نے پاسپورٹ پہ وہ نکال کے دخائی۔ پھر اس نے کاؤنٹ کیا کہ واقعی 14 دن ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو اس نے کاؤنٹ کیا اور میک شور کرنے کے بعد مجھے بولا جاؤ، خود دخول کی اسٹیمپ لگائی اور بولا جاؤ۔ تو بس میں سیدھا پھر آ کے سامان کلیکٹ کیا، اور پھر میں سیدھا باہر آ گیا۔ کسی بھی پوائنٹ پہ کہیں بھی کوئی چیک نہیں ہوا۔ البتہ یہ کہ جو بھی ریکوائرمنٹ آپ کی ویریفائی ہو رہی ہے، وہ سب کی سب دوحہ میں ہو رہی ہے۔ ایئرپورٹ پہ آپ کی جو ہے بورڈنگ سے پہلے یہ سب ریکوائرمنٹ وہ وہاں پہ خود ہی چیک کر رہے ہیں اور ویریفائی بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، میں اب آپ کو بتاتا ہوں وہاں کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ وہاں کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کی 72 آورس سے جو ڈپارچر ٹائم ہے، اس سے 72 آورس آپ کے PCR ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ سعودی فلائٹ سے آپ کا 72 آورس ہونا چاہیے۔ اگر آپ مالدیپ وغیرہ سے ٹریول کریں گے تو آپ نے جو اگلی فلائٹ ہوگی جو سعودی عرب کے لیے، تو وہاں سے 72 آورس کرنا ہے۔ اچھا، تو خیر یہ تو ایک ایڈیشنل انفارمیشن تھی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ آپ کا PCR ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ PCR ٹیسٹ وہ آپ کا 72 پہلی چیز PCR ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ سیکنڈ چیز آپ کی مقیم کی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ان کی ریکوائرمنٹ میں لکھی ہوئی تھی کہ ایک ڈیکلیریشن فارم تھا، وہ ڈیکلیریشن فارم تو نہیں دیا قطر ایئرویز والوں نے، کیونکہ میں شاید امیون تھا جبھی مجھے نہیں دیا، لیکن جو ان کے سٹیزن تھے انہوں نے ان کو دیا، جو یعنی سعودی سٹیزنز تھے یا GCC کے سٹیزنز تھے ان کو دیا، مجھے نہیں دیا۔ تو خیر بہرحال PCR کی ریکوائرمنٹ ہو گئی۔ PCR کے حوالے سے میں بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کو بتاؤں گا، کیونکہ جو پرابلم میں نے فیس نہیں کی لیکن میں دوسروں کو دیکھا فیس کرتے ہوئے، میں آپ کو بتاؤں گا اس کے آخر میں۔ پہلے میں آپ کو ریکوائرمنٹ بتا دوں۔ اسی طرح آپ کو اقامہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اقامے کی کاپی لازمی ہونی چاہیے، اور ایگزٹ ری انٹری آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اقامہ اوریجنل ہوگا تو بہت زبردست ہے، اگر اوریجنل نہیں ہوگا تو اس کو بھی میں آخر میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، کہ اس کے لیے کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی۔ اچھا، یہ سب چیزیں ادھر ویریفائی ہوں گی۔ ایگزٹ ری انٹری بھی آپ کی ویلڈ ہونی چاہیے، ایگزٹ ری انٹری بھی چیک کرتے ہیں۔ اور اگر ہوٹل کوارنٹین آپ کا ہے، آپ کوالیفائی کرتے ہیں، تو آپ کا ہوٹل کوارنٹین کا جو بھی انسٹیٹیوشنل کوارنٹین وہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن میں اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا تھا، اس کے بارے میں مجھے اتنی زیادہ میں نے معلومات جمع نہیں کی، لیکن بہرحال یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے چیک کی میری، اور پھر میں سیدھا اور انہوں نے میرا لوکل نمبر بھی لیا کہ اگر کوئی چیز کی مزید فردر ریکوائرمنٹ ہوگی تو ہم آپ کو کال کر کے ایئرپورٹ پہ ہی بلوا لیں گے۔ تو وہ خیر بہرحال ضرورت نہیں پڑی، انہوں نے مجھے کال نہیں کی، تو میں یہاں سیدھا بخیر و عافیت پہنچ گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں باتیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک امپورٹنٹ بات جو میں نے قطر ایئرویز والوں سے معلوم کی ان کے کسٹمر سروس ڈیسک پہ، تو ان سے پتہ چلا کہ بچے جو ہیں جو نان ویکسینیٹڈ ہیں، بچے انڈر 17، وہ ٹریول نہیں کر سکتے اگر وہ ریڈ لسٹ کنٹری سے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک انفارمیشن تھی جو کہ پہلے کنفرم نہیں تھی، لیکن اب 22 جولائی کی جو قطر ایئرویز کی اپڈیٹ تھی اس میں یہ چیز انہوں نے کیپچر کر لی تھی۔ اچھا، اب میں بہت کوئکلی میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں جو امپورٹنٹ چیزیں۔ PCR ٹیسٹ جو ہے اس وقت قطر میں PCR ٹیسٹ جو کروانے کے لیے بہت بے تحاشا رش ہے، اور آپ کو اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ میں لکی تھا کیونکہ میں شروع کے کیسز میں تھا تو جبھی رش نہیں تھا، لیکن جب میں رپورٹ لینے گیا تو اتنا شدید رش تھا کہ اگلے 5 دن تک کوئی بھی اپوائنٹمنٹ نہیں تھی PCR کی۔ تو لہٰذا آپ لوگ جب اگر قطر جیسی پہنچیں تو آپ اپنی اگلی جو ہے PCR کی اپوائنٹمنٹ بک کرا لیں پہلے سے ہی، 10 دن یا 12 دن بعد کی جو بھی بن رہا ہے، یہ 72 گھنٹے کے حساب سے آپ وہ پہلی فرصت میں وہ جاتی بک کرا لیں۔
اور اس کے علاوہ کہیں سے بھی کروا لیں جو سستا ملے، تو میں بتاؤں گا کہ سستا کون سا ہے، میں دیکھ دو اور کے ریٹ مجھے پتہ چل جائیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ سستا ترین کون سا ہے اور قریب ترین کون سا ہے. وہ میں ایک سپریٹ ویڈیو میں بناؤں گا کہ کس طرح قطر میں ہم لوگ مطلب سستا سے سستا پیکیج میں، یا پیکیج کی ضرورت نہیں، سستے سے سستا ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں اپنے اس ٹرپ کو. اچھا، دوسری چیز یہ تھی کہ پی سی آر جو مجھے انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا تھا اس میں بار کوڈ نہیں تھا. اچھا، سعودی عرب کی نارملی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ بار کوڈ ہو جو کہ ویریفائیبل ہو، کیونکہ نارملی قطر سے لوگ ایسے ملکوں میں ٹریول کرتے ہیں انڈیا پاکستان میں جہاں اتنا چیک نہیں ہوتا، لیکن سعودی عرب میں یہ چیز ہو سکتی ہے. تو آپ نے جو رپورٹ آئے گی تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ بار کوڈ اگر ہے تو وہ، اگر نہیں ہے تو ان سے بار کوڈ والی رپورٹ مانگنی ہے. تو میں نے بار کوڈ والی رپورٹ بنوائی تھی. تو یہ تیسری چیز ہو گئی. تیسری چیز جو ہے وہ اقامہ آپ کا اوریجنل اگر نہیں ہے تو آپ ایئرپورٹ تقریباً 1.5-2 گھنٹے پہلے، اضافی 4 گھنٹے انہوں نے لکھا تھا، آپ 6 گھنٹے پہلے پہنچے. رش بھی بہت تھا تو آپ 6 گھنٹے پہلے پہنچیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو، اگر آپ کا اوریجنل اقامہ نہیں ہے، فوٹو کاپی ہے، تو اس کے لیے اوکے ٹو بورڈ کروانا ہوگا، جو کہ یہ ایئر لائن والے خود کریں گے سعودی عرب سے ویریفائی کروانے کے بعد. جب وہاں سے سعودی عرب سے اوکے ٹو بورڈ کا نوٹس آئے گا تو ہی آپ آن بورڈ ہو سکیں گے. میرے پاس اوریجنل اقامہ تھا، مجھے یہ پرابلم فیس نہیں کرنی پڑی. اچھا، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے علاوہ جو آپ کو ایک فارم بھرنا ہوگا جو مقیم کا، وہ مقیم کا فارم کہاں سے ملے گا وہ میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ کو وہ مل جائے گا. آپ جو ہے اس میں جائیں، کسی بھی سرچ اس میں جائیں، گوگل پہ سرچ کر لیں مقیم ویریفیکیشن، مقیم رجسٹریشن فارم، مقیم رجسٹریشن لنک کر لیں، کوئی بھی اس طرح مقیم رجسٹریشن فار وزٹرس یہ سلیکٹ کر لیں آپ. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں ایک گاکا کی، یہ پہلا والا یہ آپشن پہ کلک کریں آپ، تو یہ گاکا کی ایک اس پہ لنک دیا ہوا ہے، یہ والا، یہ دیکھیں آپ کو ایک لنک نظر آ رہا ہے، اس کو اوپن کریں. جو آپ اوپن کریں گے تو اس قسم کا یہ کھلے گا. یہ لنک کہیں سے بھی مل جائے گا، بہت ایزی ہے. اس میں آپ اپنی کیٹیگری سلیکٹ کر لیں. اگر آپ ویکسینیٹڈ وزٹرز ہیں تو ویکسینیٹڈ وزٹر ڈالیں، اگر نان ویکسینیٹڈ وزٹر ہیں تو وہ سلیکٹ کر لیں. اگر ویکسینیٹڈ آپ اقامے پہ آ رہے ہیں تو ویکسینیٹڈ ریزیڈنٹ سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا، اقامے پہ اگر آئیں گے تو آپ ویکسینیٹڈ ریزیڈنٹ سلیکٹ کریں گے. اور اگر آپ ناٹ ویکسینیٹڈ ہیں اور ریزیڈنٹ یعنی اقامہ ہے اور ویکسین لگی ہوئی، تو آپ پھر یہ اگلا آپشن سلیکٹ کریں گے. آپ اب اچھی طرح چیک کر لیں اور پھر اس کے بعد وہ آپ اس میں کریں. تو اس میں اب کیا کیا انفارمیشن آپ سے مانگے گا، آپ سے اقامہ نمبر تو شروع میں ویریفائی کر لے گا، اقامہ نمبر اور ڈیٹ آف برتھ ویریفائی کر لے گا. اس کے بعد وہ آپ سے فلائٹ کی ڈیٹیل مانگے گا. فلائٹ کی ڈیٹیل، فلائٹ نمبر چاہیے ہوگا، ایئر لائن کا نام چاہیے ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ سے اور کچھ ایسی ڈیٹیل نہیں مانگے گا. پاسپورٹ کی خود ہی انفارمیشن آ رہی ہوگی، اور پھر وہ آپ کو ایک رجسٹریشن نمبر دے گا جو جی ڈی پی سے شروع ہو رہا ہوگا. تو وہ رجسٹریشن نمبر لے کے آپ نے ایک فارم جو ہے وہ پرنٹ ہوگا. وہ فارم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ فارم کس شکل کا ہوگا. تو وہ فارم اس شکل کا ہوگا، جب آپ پرنٹ کریں گے تو وہ اس شکل میں آئے گا، جس میں یہ ساری ڈیٹیل ہوگی، پاسپورٹ نمبر، اور یہ رجسٹریشن نمبر بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جی ڈی پی سے شروع ہو رہا ہوگا، جی ڈی پی، یہ یاد رکھیں آپ، جی ڈی پی سے شروع ہو رہا ہوگا. تو یہ آپ فارم کو پرنٹ کر کے اپنے ساتھ لے جائیں. یہ مقیم کی رجسٹریشن کا آپ کو پی سی آر کے ٹیسٹ کے ساتھ دوحہ ایئرپورٹ پہ وہ چیک کریں گے. تو آپ نے یہ چیزیں میں دوبارہ ریپیٹ کر لوں کہ یہ مقیم کی رجسٹریشن، پی سی آر ٹیسٹ، اوریجنل اقامہ. اگر اوریجنل اقامہ نہیں ہے تو آپ 2 گھنٹے پہلے جائیں، اور پی سی آر بار کوڈ کے ساتھ ہو تو زبردست ہے، وہ سعودی عرب میں چیک کر سکتے ہیں. کر نہیں رہے لیکن ہو سکتا ہے چیک کر لیں. اس کے علاوہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کیا نام ہے، آپ وہ ساری کی ساری پوری کر لیں. بار کوڈ کی بھی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی، اور ایگزٹ انٹری آپ کی ویلڈ ہونی چاہیے تو ہی آپ کی بورڈنگ ہو سکے گی. تو یہ یہاں تک تو بات. اس کے علاوہ میں ایک اضافی بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو کسی بھی ملک کے حوالے سے، آپ نے خود معلومات لینی ہو کہ بھائی ہم کیسے ٹریول کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے، تو سب سے اچھا آپ کو جو سورس ہے وہ آپ اس کو پکڑیں. آپ جیسے آئی اے ٹی اے کی سب سے اتھینٹک سورس ہے، تمام ممالک اس پہ اپنی اپنی انفارمیشن اپڈیٹ کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آئی اے ٹی اے کا ٹریول میپ ڈھونڈیں. آئی اے ٹی اے ٹریول میپ، ٹھیک ہو گیا. یہ ٹریول میپ آپ ڈھونڈیں، یہ کہیں
ٹریول میپ، ٹھیک ہے. آپ یہ جب ڈھونڈیں گے تو یہ آئیے ٹی کی ٹریول، یہ آ گیا ریگولیشن پہلا والا ہی نا. تو آپ نے یہ کھولا، یہ آپ کو یہ بس سمپل ایک سیکیورٹی پروسیس ہے، اس سے پاس تھرو ہو جائیں اور آپ یہ اب آپ یہ آپ کے سامنے ایک میپ کھل گیا. اس پہ آپ جس پہ بھی کلک کریں گے اس ملک کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آ جائے گی. اب یہ رشیا پہ کلک ہو گیا. اب مجھے سعودی عرب پہ، تو میں نے یہ سعودی عرب پہ کلک کیا تو سعودی عرب کی ریکوائرمنٹ آ گئی. یہ دیکھیں یہ بھی بتاتے ہیں کب پبلش ہوئی ہے، یہ ڈیٹ 19/7 کو ہوئی ہے. اور یہ ساری ریکوائرمنٹ آپ یہ پڑھ لیں، آپ کوالیفائی کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کون کون سے ممالک بین ہیں وہ سب ادھر آ جائیں گے. پوری ڈیٹیل ہے، پوری ریکوائرمنٹ ہے، فارم کی بھی لنک ہے. یہ قطر کی بھی اسی طرح کی تمام ریکوائرمنٹ آپ کو پتہ چل جائے گی. اور یہ وقتاً فوقتاً اپڈیٹ ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے میں ابھی کچھ بول رہا ہوں لیکن کچھ دنوں بعد یا 1 گھنٹے بعد کوئی اور چیز نئی چیز آ جائے تو وہ اپڈیٹ کس طرح ہوگی، تو وہ اسی میں اپڈیٹ ہوگی. تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی ہیلپ ملی ہوگی. اس کے علاوہ بھی اگر جو بھی آپ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو میرے نمبر اسی میں ہیں، آپ میرے سے کسی بھی طریقے سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ سب کو جواب دوں. اس وقت میں بہت سارے میسیجز اور بہت سارے کوئریز آپ لوگوں کی میرے پاس آ رہی ہیں، تو میں اس کو بھی کمپائل کر کے ایک جرنل، ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ کس طرح ہم قطر میں کس طرح تو بکنگ ہمیں کرنی ہے، سب سے پہلے کس طرح ہم نے ٹکٹ بک کرانا ہے، کس طرح ہم نے وہاں پہ ٹریولنگ کرنی ہے. قطر میں ہم کس طرح سستے سے سستے ترین ہوٹل دیکھ سکتے ہیں، سستے سے سستے کھانے کہاں کھا سکتے ہیں، تو وہ سارے ریسٹورنٹ میں آپ کو بتا دوں گا. اس کے علاوہ میں یہ بتا دوں گا کہ ٹریولنگ کس طرح کرنی ہے. اب جب 14 دن آپ آئے ہیں تو قطر میں کس طرح رہیں گے تو وہ بھی میں بتا دوں گا کہ آپ کس طرح ٹریول کرنا ہے، کیا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہو کہ آپ سستے میں اچھی ٹریول بھی کر لیں. اور اس کے علاوہ جو اور بھی گھومنے کی جگہ ہیں جو 14 دن، کیونکہ کوارنٹین نہیں ہے. ایک اور چیز میں بتا دوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کوارنٹین ہے، کوارنٹین یہ 14 دن کا اسٹے ہے جو سعودی عرب کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ڈائریکٹ بینڈ کنٹریز سے نہیں آ سکتے. تو یہ کوارنٹین نہیں ہے، 14 دن کا اسٹے. ہاں قطر کی کوارنٹین کی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ میکسیمم 10 ڈیز کی ہے، وہ وزٹرز کی ہے. اور ایک بات اور بھی میں بتا دوں کہ میرے ساتھ جو ایک بات اور شیئر کر لوں کہ ہمارے ساتھ 2-3 بندے اور بھی آئے تھے میری ایڈوائس پہ کوئی 2-3 دن بعد. تو وہ فائزر ان کو سعودی عرب سے لگی ہوئی ہے تو ان کو بھی کرونا ہو گیا یعنی، اور وہ ان میں سے ایک جو ہے ICU میں. تو لہٰذا میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو احتیاط کرنی ہے. جس کو ویکسین لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی یہاں اچھی خاصی احتیاط کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ بہت خطرناک ہے. اللہ پاک آپ سب کو بخیر و عافیت سعودی عرب پہنچائے، آپ کی تمام مشکلات کو حل کریں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور احتیاط کریں. تو پھر انشاءاللہ پھر کوئی بھی کوئری ہو تو آپ میرے سے رابطہ کر لیں کسی بھی شکل میں. شکریہ، جزاک اللہ.